جب تک کہ بل پارلیمنٹ میں موجود ہے اس وقت تک ہم ملک میں اس بل کے خلاف اویئرنیس کمپین چلائیں گے. بہت سارے لوگ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. وقت کا مسئلہ ہو یا UCC کا مسئلہ ہو، ہم لوگوں نے اس کو روکنے کے لیے کہ یہ چیز پاس نہ ہو اور یہ کام گورنمنٹ نہ کرے. نہیں، نہ راجیہ سبھا میں پاس ہونا چاہیے نہ لوک سبھا میں پاس ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے ناصر صاحب کہ اگر پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتا ہے تو کب تک آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں ابھیان چلانا ہے، اگر ہمیں سڑکوں پہ اترنا ہے تو ہم اس سے پہلے کیوں؟ جب پاس ہو جائے تو پھر آپ اس کو کیسے واپس؟ دیکھیے، یہ میں نے بتایا کل کے ہماری میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ جب تک کہ بل پارلیمنٹ میں موجود ہے اس وقت تک ہم ملک میں اس بل کے خلاف اویئرنیس کمپین چلائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی، جو خاص طور سے BJP کی حمایت کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ وہ اویئرنیس نہیں ہے ان کے پاس میں. تو ہم اویئرنیس کی کمپین چلائیں گے اور ایک لارجر گروپ کو، یعنی ہم دیش واسیوں کی بہت بڑی تعداد کو لے کر ہم اس کی مخالفت کریں. مسلم پرسنل لا بورڈ کو پچھلے 6 مہینے سے اپنا ابھیان چلا رہا ہے. اس نے جو بیداری کی تحریک چلائی ہے اس کی بنیاد پر 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے JPC کو ای میل بھیجے. پورے ملک میں جو JPC کی میٹنگیں ہوئی اس میں مسلمانوں کی طرف سے، اپوزیشن لیڈروں کی طرف سے، سبھوں کی طرف سے اس کی سخت مخالفت ہوئی. ہر جگہ ان سے بات کی گئی. خود بورڈ کے وفد نے JPC سے جا کر ملاقات کی اور بہت تفصیلی ہم لوگوں نے ڈاکومنٹ ان کو پیش کیا جو تقریباً 200 صفحات سے زیادہ کا ہے. اور JPC کے صدر صاحب نے کہا کہ اس پر اتنی اچھی تحریر، اتنی معلوماتی تحریر اب تک ہمارے پاس نہیں آئی. اس سے ہم کو مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملے گی. ہم نے اپوزیشن لیڈروں سے رابطہ کیا، ہم نے NDA حلیفوں سے رابطہ کیا، ہم نے حکومت سے کہا. اب یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں ہے، راجیہ سبھا میں غالباً ابھی پیش ہوا ہے. تو اب ہم آپ حضرات کے واسطے سے اپنی بات پہنچا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ قانون خدا نخواستہ پاس ہو جائے گا تبھی وہ قانون بنے گا. تو قانون بننے کے بعد جو کرنا چاہیے ہم کو، چاہے عدالتوں کا راستہ ہم اختیار کریں، چاہے سڑکوں پہ جا کر عوام کی عدالت میں پہنچیں، اس کے بعد ہی ہمارے لیے یہ قدم اٹھانا مناسب ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو چیزیں ہونی چاہیے، جو اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے، اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور مسلم تنظیموں نے کوئی کمی نہیں کی ہے. ہم لوگوں نے سکھ بھائیوں کے ساتھ، دلت حضرات کے ساتھ، انصاف اصل غیر مسلم ہندو بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے، ان کے ساتھ مل جل کر پریس کانفرنس کی ہے. تو ہم مسلسل کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری کوششیں قانون کے دائرے میں ہوں گی اور پرامن ہوں گی. ایک منٹ بل پاس ہو جائے گا تو آپ کیا سڑکوں پر اتریں گے، جیل بھرو آندولن چلائیں گے، یا بابری مسجد جیسا ہی حشر ہوگا؟ اس کا بھی آپ جواب دیں. وقت کا مسئلہ ہو یا UCC کا مسئلہ ہو، ہم لوگوں نے اس کو روکنے کے لیے کہ یہ چیز پاس نہ ہو اور یہ کام گورنمنٹ نہ کرے. اب تک مسلم پرسنل لا بورڈ سال بھر سے مسلسل یہ کام کر رہا ہے، جیسا کہ صدر صاحب نے آپ کو بتایا. آگے اس کے ہم اپنا لاہے عمل طے کریں گے. ہم دھرنا بھی دے سکتے ہیں، ہم کلکٹریٹ پہ بھی لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو پرامن طریقے سے ہم احتجاج کرتے ہوئے روڈ پہ بھی آ سکتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ قانونی اعتبار سے، جمہوری اعتبار سے
दस्तूर हमें जितनी चीज़ों की इजाज़त देता है अपना हक मनवाने के लिए और जो तरीका अख्तियार करने का हमें रास्ता बताता है, हम कोई रास्ता अख्तियार करने से पीछे नहीं हटेंगे। जी आप रमन साहब से मेरा सवाल ये है कि आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के का जो रुख रहा है उनकी पार्टियों का, उस पर क्या कहना चाहते हैं? और बिहार में इस साल चुनाव है, तो आपका क्या पैगाम है नीतीश कुमार के? देखिए, हम लोगों ने नीतीश कुमार जी तक और चंद्रबाबू नायडू तक में अपना पैगाम पहुंचाया है। उनकी पार्टी वर्कर्स के जरिए, लीडरों के जरिए भी पहुंचाया है और उनके सामने ये मौक़िफ़ रखा है। और अब भी हम यही कहेंगे, हम इस मसले को इलेक्शन से जोड़ने वाले नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गैर सियासी तंजीम है और सियासत में, पार्लिमानी सियासत में वो बराह रास्त दखल ही नहीं थी। लेकिन ये जाहिर है कि अगर उन्होंने इस मौके पर अक़लियतों के जज्बात का और उनके दस्तूरी हक़ का लिहाज नहीं रखा तो ज़रूर मुसलमान उनसे बिखर जाएंगे और इसका उनको नुकसान होगा। जी आप सवाल है जी क्या इस दरमियान एक अलामती एहतजाज नहीं होना चाहिए 1 घंटे का हो पूरे मुल्क के अंदर, ताकि हुकूमत को एक मैसेज जाए कि हम इसे कबूल नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर आपने बदमाशी की तो हम सड़कों पर उतरेंगे? ये बात तो सदर साहब ने कह दी आपने नहीं, कि अभी हम- इस दरमियान नहीं देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परमानेंट आप इलेक्शन के लिए सड़कों पे होता है। एक अलामती एहतजाज का जुमा की तुम लोग मस्जिद में निकल के बाहर से आपने चौड़ाओं पर सड़कों पे जाए हो सकता है, ऐसा भी हो। रात को हम लोग नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।